عمران اسماعیل صاحب دوبارہ آپ کی طرف آ رہا ہوں. آپ نے کہا کہ اداروں کو سیاست میں نہیں گھسیٹنا چاہیے. کیا فوج کو بذات خود سیاست سے اپنی تھوڑا سا فاصلہ نہیں کر لینا چاہیے؟ ادارے کا ایک رول ہے جس کی وجہ سے پنجاب پاکستان کے لوگ، خاص طور پر پنجاب کا میں نے اس لیے نام لیا کہ یہ پوری بیلٹ تھی جہاں سے بڑی ایک سٹرونگ قسم کی ایسوسیشن فوج کے ساتھ ہمیشہ وابستہ رہتی ہے. تو اس میں پولیٹیکل انجینئرنگ والا جب بھی عنصر آئے گا نا تو وہ سوالات اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں. کیا وہ لائن فوج کو خود ڈرا نہیں کر لینی چاہیے؟ دور نہیں ہو جانا چاہیے؟ حکومت بنتی ہے گرتی ہے، یہ ان کا کام نہیں ہونا چاہیے. ایز اے اسٹیٹ انسٹیٹیوشن ان کا رول ہے حکومت کو سپورٹ کرنا، وہاں تک تو رہے، اس سے زیادہ نہیں. آئیڈیلی تو ظاہر ہے کہ بالکل یہ آئیڈیل سچویشن تو یہی ہے کہ سیاستدان جو ہیں وہ خود ایک دوسرے سے بھی نمٹیں اور ملک کے جو مسائل ہیں، مالی حالات ہیں یا ڈفرینٹ چیزیں، ان سے بھی نمٹیں. لیکن انفارچونیٹلی ایسا ہوتا نہیں ہے ندیم صاحب. میں نے تو کبھی ایسا ہوتا نہیں دیکھا. کوئی حکومت ایک مجھے بتا دیں، ایون آج کی حکومت مجھے بتا دیں کہ بغیر اداروں کی طرف دیکھے وہ چلے ایک قدم نہیں چل سکتے. یہ آج ہم یہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کہ جی وہ مفرور ہے، وہ بھاگا ہوا فلانا ہے، تو یہ حکومت، آدھی حکومت تو مفروروں پہ قائم ہے. وہ حسین نواز بھی آ گئے، حسن نواز بھی آ گئے، پہلے مفرور تھے، آتے ساتھ ہی کورٹ نے ان کو معاف کر دیا. تو کورٹوں کے بھی عجیب معاملات اور حالات چل رہے ہیں کہ جہاں پاور ہوتا ہے وہاں پہ ان کو فیوریبل ججمنٹس ملنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جہاں پاور نہیں ہوتا وہاں پہ وہ ججمنٹ ڈفرینٹ آنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں بھی تو ہمیں دیکھنی پڑیں گی. اب ہم ایک عجیب سچویشن سے گزر رہے ہیں اس وقت. ہم نے اپنے کبھی بھی ماضی سے سبق نہیں سیکھا، کسی نے بھی. معاملات خراب بگڑے، ذرا بات بگڑی تو لندن چلے گئے، 4 سال 5 سال وہاں بیٹھ گئے، کبھی علاج کا کہہ کے چلے گئے، کبھی کسی بہانے سے چلے گئے. یہاں کورٹوں کو کس نے فیس کیا؟ کوئی بھی فیس نہیں کرتا. سب آگے پیچھے ہونے لگتے ہیں کہ جی میں بھاگ جاؤں، میں بچ جاؤں، میں نکل جاؤں، نیوے تے ہولے جو اڑائی جائے جہاز کو. تو وہ اس طرح سے تو نہیں معاملات چلیں گے. عمران صاحب، جب یہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں نواز شریف کو، مریم کو، مفتاح اسماعیل کو، شاہد خاقان عباسی کو، احسن اقبال کو، خواجہ سعد کو، ان سارے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا تھا، یا رانا ثناءاللہ پہ وہ 25 کلو کے 15 کلو ہیروئن نکلائی تھی، وہ مقدمات کس نے بنائے تھے؟ عمران خان نے بنائے تھے یا کسی اور نے بنائے تھے؟ نہیں، میں اس کا تو آپ کو نہیں میں کہہ سکتا کہ کس نے مقدمات بنائے تھے، لیکن یہ ضرور میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ سیاستدانوں کے اوپر اس طرح کے مقدمات بننا کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے. کبھی بحث، لیکن کیا یہ درست بات ہے یا کہا جائے کہ ٹھیک ہے بنتے ہیں ڈزنٹ میٹر، اور یا غلط روش ہے، اس کو کبھی تو ترک کرنا چاہیے؟ بالکل غلط بات ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. یہ پاور کا غلط استعمال ہے، یہ غلط طریقہ کار ہے. یہ ہم آنے والی نسلوں کو غلط چیز سکھا کے جا رہے ہیں. جو پچھلی نسلوں نے ہمیں سکھایا وہ ہم اب خود کرنے کے بعد دوسروں کو سکھانے جا رہے ہیں. ہم نے اپنے پاکستان کو اگر صحیح کرنا ہے تو ہم نے اپنے تمام اداروں کو مضبوط کرنا ہے، انکلوڈنگ جوڈیشری، انکلوڈنگ ہماری ڈیفرنٹ جو ادارے ہیں، ہمارے عسکری ادارے ہوں یا کوئی اور. ہم نے اپنے اداروں کو مضبوط کرنا ہے. اگر ہم اداروں کو مضبوط نہیں کریں گے اور ہم جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون رکھیں گے، جیسا پنجاب میں آج ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں نا، عظمیٰ کاردار کی جویلری چوری ہو گئی، انہوں نے پولیس کو بلا کے پٹوا دیا جسٹ بیکاز شی ہیڈ پاور. انہوں نے پولیس والوں کو بلایا، وہ عورتیں کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے الزام بھی لگایا کہ ان کو برہنہ کر کے تلاشی لی گئی. یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ جنگل کا قانون ہے. آپ دیکھیں آج ایچ ایس این کالج میں کیا کیا انہوں نے. آج ایچ ایس این کالج میں انہوں نے، وہ صاحب بہادر نے جو ہے فیس معاف کر دی اپنے منسٹر کی. آج چیمہ صاحب کے بچوں کی فیس معاف کر دی، پرنسپل ریزائن کر گیا اس کے اوپر. کوئی ادارہ ہم چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. ہم آج بھی اسی روش پہ، اسی نہج پہ چلنے کے لیے تیار ہیں کہ میرا پاور ہے، میں بادشاہ ہوں، میں جو مرضی کروں، میرے پاس اب پاور آ گئی ہے. ان میں سے ویسے کوئی چیز قابل قبول مہذب معاشروں میں ہوتی نہیں ہے. اگر کوئی جمہوری ملک ہوتا ہے نا تو اب تک تو میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر کو اسٹیپ ڈاؤن کر جانا چاہیے تھا. اگر یورپ کی مثالیں دیتے ہیں نا، یو کے کی مثالیں دیتے ہیں، تو یو کے میں پرائم منسٹر اسٹیپ ڈاؤن کر جاتا ہے ایسے اسکینڈل کے آنے میں. زین قریشی، ایک ایشو جو پاکستان میں جمہوریت تو کریں گے، میرا خیال ہے کم سے کم انٹرفیئر تو کریں. ایک ادارہ ہے ایچ ایس این جو ہمارا ایک اچھا ادارہ ہے، وہ اس وقت تباہی کی طرف جا رہا ہے. کم سے کم انٹرفیئر تو کریں. کیا ہو گیا؟ حج چیمہ صاحب کے اپنے بچوں کی فیس نہیں دے پا رہے ہیں، یا کیا ایسا پرابلم ہے کہ وہ ان کو معاف کرانی ہے؟ وہ انہوں نے، گورنر صاحب نے اٹھا کے معاف کر دی. میں بھی گورنر رہا ہوں، میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ جتنے وائس چانسلر سے آپ کسی کو بلا کے، آپ کو موقع نہیں ملا ایچ ایس این کی معاف کرنے کا، نہیں تو آپ کو بھی درخواست آ جاتی. نہیں تو آپ کو بھی درخواست آ جاتی. میں اس پہ سر بات ضرور کروں گا اپنا سوال کرنے سے.